الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، آج کی گفتگو ایک ایسی خصلت، ایک ایسی صفت اور ایک ایسے اخلاقی جوہر پر ہے جو ایمان کی پہچان ہے، انسانیت کی جان ہے اور معاشرتی نظام کی بنیاد ہے، امانت۔ اور جب یہی امانت ضائع ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظر الساعہ، یعنی قیامت کا انتظار کرو۔ گویا امانت کا ختم ہو جانا دنیا کی اخلاقی زوال کی آخری منزل ہے۔ امانت صرف وہ چیز نہیں جو کسی کے حوالے کر دی جائے، امانت ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ یہ ذمہ داری بھی ہے، یہ وعدہ بھی ہے، عہد بھی ہے، ایمانداری بھی ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے سپرد کی گئی وہ امانت ہے۔ وقت امانت ہے، زبان امانت ہے، قلم امانت ہے، عہدہ امانت ہے، اقتدار امانت ہے، علم امانت ہے، یہاں تک کہ اوٹ بھی امانت ہے۔ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ امانت کا ضیاع کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، یعنی جب ذمہ داریاں نااہل لوگوں کی سپرد کر دی جائیں گی تو قیامت قریب آ جائے گی۔ نااہلوں کے سپرد عہدے معاشرتی زوال کی جڑ ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امانتیں کس طرح پامال ہو رہی ہے۔ جنہیں علم نہیں وہ منصب پر ہیں، جنہیں عدل نہیں آتا وہ فیصلے کر رہے ہیں، جنہیں دیانت کا شعور نہیں وہ قوم کے امین بیٹھے ہوئے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے قیامت کا سایہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ جب اقتدار رشوت سے ملے، جب عہدے چاپلوسی سے ملے، جب فیصلے تعلقات پر ہوں اور جب امانت ذاتی مفاد کے تابع کر دی جائے تو سمجھ لو کہ روح انسانیت مردہ ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امان لہ، جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، یعنی ایمان اور امانت لازم و ملزوم ہے۔ جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے دراصل وہ اپنے ایمان کو مجروح کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو۔ آج امانت کے معنی محدود نہیں رہے۔ ہر استاد اپنے شاگرد کے حق میں امین ہے، ہر باپ اپنی اولاد کا امین ہے، ہر پترکار قلم کا امین ہے، ہر عالم علم کا امین ہے اور ہر ووٹر قوم کی تقدیر کا امین ہے۔ جب ووٹ رشتہ داری، قومیت یا مفاد کے نام پر دیا جاتا ہے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی جماعت پر ایسے کو مقرر کرے جو اس سے بہتر کے ہوتے ہوئے نااہل ہو تو اس نے اللہ، رسول اور مومنین سے خیانت کی۔ وعدہ نہ پورا کرنا، بات کا غلط مطلب بیان کرنا، قوم کے فیصلے کو ذاتی مفاد کے لیے بدل دینا، اداروں میں سفارش کو اصول پر ترجیح دینا، مال عام میں بددیانتی کرنا، یہ سب وہ شکلیں ہیں جن سے امانت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے فانتظر الساعہ،
قیامت کا انتظار کرو۔ جب امانت ضائع ہو جائے تو معاشرہ بربادی کے کنارے کھڑا ہوتا ہے، پھر زبانوں سے سچ کا نغمہ نہیں نکلتا، قلموں سے حق کی خوشبو نہیں آتی، عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، اور ممبروں پر ضمیر کی آواز دب جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دیانت مر جاتی ہے اور دنیا ایک زندہ لاش بن جاتی ہے۔ یا اہل ایمان، ہم سب اپنی اپنی امانتوں کے نگہبان ہیں۔ اگر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی امانتوں میں دیانتدار بن جائیں تو بڑے نظام خود درست ہو جائیں گی۔ امانت صرف حکومت کا مسئلہ نہیں، یہ ہر دل، ہر گھر، ہر دفتر کی کہانی ہے۔ امانت کو زندہ کرنا دراصل ایمان کو زندہ کرنا ہے، اور جب ایمان زندہ ہو جاتا ہے تو زمین پر عدل، محبت اور اعتماد کی بہار آ جاتی ہے۔ آئیے عہد کریں، ہم اپنی زبان، اپنے وعدے، اپنے ووٹ، اپنی ذمہ داری اور اپنے ایمان کو امانت سمجھیں گے، کیونکہ جس قوم کے افراد امین ہوں اللہ اسے ذلت نہیں دیتا۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔